حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سال کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی۔ پہلی وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کب ملی؟ پہلی وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 610 عیسوی میں ملی۔ ہجرت کا سال کون سا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ہجرت 622 عیسوی میں ہوئی، جس کا مقصد مکہ مکرمہ کے ظلم و ستم سے بچ کر مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کرنا تھا۔ غزوہ بدر کب ہوا اور اس کی اہمیت کیا تھی؟ غزوہ بدر 624 عیسوی میں ہوا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی بڑی فتح تھی۔ اس نے اسلامی ریاست کی مضبوطی کو یقینی بنایا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کیا مشکلات پیش آئیں؟ غزوہ احد میں 625 عیسوی میں ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو ابتدائی فتح حاصل ہوئی، لیکن بعد میں قریش کی فوج نے مسلمانوں کو شکست دی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ مکہ مکرمہ کی فتح کب ہوئی؟ مکہ مکرمہ کی فتح 630 عیسوی میں ہوئی۔ اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ فکری اور سائنسی ترقی کس دور میں ہوئی؟ اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ فکری اور سائنسی ترقی عباسی دور میں ہوئی، خاص طور پر خلافت ہارون الرشید اور مامون الرشید کے دور میں۔ اسلام میں سب سے پہلی اسلامی ریاست کب قائم ہوئی؟ پہلی اسلامی ریاست 622 عیسوی میں مدینہ منورہ میں قائم ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت 661 عیسوی میں ہوئی۔ بیت المقدس کی اہمیت اسلامی تاریخ میں کیوں ہے؟ بیت المقدس اسلامی تاریخ میں اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ قبلہ اول ہے اور جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آسمانی سفر کیا تھا۔ 5 وقت کی نماز کا اولین حکم کب آیا؟ پانچ وقت کی نماز کا حکم 621 عیسوی میں معراج کی رات آیا۔ غزوہ بدر کی اہمیت کیا تھی؟ غزوہ بدر مسلمانوں کی پہلی بڑی فتح تھی اور اس نے اسلامی ریاست کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو کیا کیا گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا تاکہ محفوظ رہے۔ اسلامی تاریخ میں سب سے مشہور کتاب شہادتہ کون سی ہے؟ اسلامی تاریخ میں شہادتہ سے مراد قرآن مجید ہے، جو مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے۔ معراج کی رات کیا ہوا اور یہ کب پیش آیا؟ معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا۔ یہ 621 عیسوی میں پیش آیا۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے خلیفہ کے لقب کا استعمال کب ہوا؟ خلیفہ کے لقب کا سب سے پہلے استعمال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا،
جب انہیں اسلامی ریاست کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ یہ لقب اسلامی ریاست کے سیاسی دینی رہنمائی کے لیے استعمال ہوا۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے یوم عاشوراء کو کس نے منایا اور کیوں؟ یوم عاشوراء کو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منایا اور اس دن روزے رکھنے کا حکم دیا۔ یہ دن عاشوراء یعنی 10 محرم حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے جبل جودے پر ٹھہرنے کا دن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے نجات کا دن بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے کون سی عید منائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے پہلی عید عید الفطر منائی، جو رمضان کے اختتام پر منائی جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے بین الاقوامی تجارت معاہدہ کب اور کہاں کیا گیا؟ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا بین الاقوامی تجارتی معاہدہ 8ویں صدی عیسوی میں خلافت عباسیہ کے دور میں چین اور اسلامی سلطنت کے درمیان کیا گیا، جو تجارتی راستوں کو مستحکم کرنے کے لیے تھا۔ محترم ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مزید ویڈیو کے لیے سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن کریں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیں۔ اللہ حافظ۔